وزیر اعلیٰ اپنے شہید کارکن بلال کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے آج کراچی پہنچے. ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وزیر اعلیٰ اتنی جلدی واپس چلے جائیں گے تعزیت کے لیے, کیونکہ یہاں پہ صوبے کے معاملات بھی اور بھی بہت سارے کام تھے. تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی جلدی وہ شہید کارکن کے گھر تعزیت کے لیے واپس روانہ ہو جائیں گے, لیکن وہ گئے, جو کہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. میں نے کل جب ان کی ٹیم سے پوچھا کہ کیا واقعی وہ جا رہے ہیں, تو وہ اس کو لائم لائٹ میں لانا بھی نہیں چاہتے تھے, مطلب میڈیا پہ اس کو بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جانا تو ہے انہوں نے, لیکن آپ اس کو خبر مت بتائیے گا, یعنی ٹی وی پہ مت چلائیں یہ خبر کہ وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ان کا خالصتاً صرف اس لیے دورہ ہے کہ وہ تعزیت کے لیے جا رہے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. کوئی پبلک وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں, اس لیے آپ اس کو پلیز زیادہ ہائی لائٹ مت کیجیے گا, ورنہ پھر لوگ کہیں ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں اور جہاں پہ انہوں نے جانا ہے وہاں پہ. لیکن آج اس کے باوجود کہ اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا, پھر بھی اچھا خاصا رش تھا, اور لوگ ان کے آس پاس دائیں بائیں ایئرپورٹ سے لے کے رہائش گاہ جانے تک اسی طرح کا ماحول رہا. یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ گراؤنڈ پر اپنے ورکرز کے ساتھ یا اپنی پوری تنظیموں کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہے, جو کہ شاید اتنا زیادہ پہلے نہیں دیکھا گیا. ابھی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور چونکہ ان کی ایک موومنٹ بھی چل رہی ہے, اسٹریٹ موومنٹ, تو اس لیے یہ ان کی کمٹمنٹ کو شو کر رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے اقرا الحسن صاحب نے ایک تحریک لانچ کی ہے, اس میں بات ان کی سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی تحریک چلانا چاہتے ہیں جس میں سہیل آفریدی جیسے لوگ کسی کی سفارش پہ نہ آئیں, خود سے میرٹ پہ آ جائیں. خیر آگے چل کے اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن سہیل آفریدی سفارش پر آئے ہیں یا میرٹ پر آئے ہیں, یہ ایک اوپن ڈیبیٹ رہے گی. لیکن اس طرح کے لوگوں کا آ جانا اس موجودہ نظام میں, اس طرح کے لوگوں کا اوپر آ جانا, ان کو سپیس مل پانا اس ٹائم, یہی بہت بڑی بات ہے ہمارے اس موجودہ سیاسی نظام میں. آپ بتائیے کہ یہ سارا کچھ تو خاندانوں سے باہر جاتے ہم نے دیکھا ہی نہیں. جو کچھ بھی ہے وہ خاندانوں میں, کوئی صدر بن رہا ہے, کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے, یہ سارا کچھ خاندانوں کی حد تک ہے. کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, یہ خاندانوں سے باہر تو جا ہی نہیں پا رہا. تو اگر ایک ورکر کو اوپر لیول تک لایا گیا ہے, بے شک نامینیٹ کر دیا گیا, دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ سفارش ہے یا کوئی پرچی ہے. کہیں پہ سفارش نہیں کی سہیل آفریدی نے کہ مجھے لگا دیا جائے میں یہ کر دوں گا. اپنے بلبوتے پہ ہی سامنے آئے نا, تو کسی نے تو نامینیٹ کرنا تھا. خیر آگے چل کے اس پہ تھوڑی اور بھی بات کریں گے, کیونکہ اقرا الحسن نے جس نام سے اپنی تحریک کا آغاز کیا, اسی نام سے ملتی جلتی ایک سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کے ایک رہنما کی ہے. انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی بنائی تھی تو ایگزیکٹ یہی نام رکھا تھا. کیا یہ معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف جا سکتا ہے؟ یہ انٹرسٹنگ فیکٹ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آ جائیے ذرا اڈیالہ جیل کی طرف. آج اڈیالہ جیل میں ایک اہم تبدیلی ہوئی ہے. اس وقت کے سب سے اہم اور طاقتور سمجھے جانے والے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم صاحب کو آج تبدیل کر دیا گیا ہے. انہیں اڈیالہ جیل سے رخصتی کا پروانہ تھما دیا گیا, اور ان کی جگہ پہ ایک ساجد نامی افسر ہیں, انہیں ڈپلوائے کر دیا گیا ہے, یا ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ. یہ اچانک سے تبدیلی کیوں ہوئی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. حالانکہ عمران خان صاحب سے تو ملاقاتیں ہو نہیں رہی, سختی اسی طرح سے برقرار ہے. آج بھی ملاقاتوں کا دن تھا, لیکن نہیں ملاقات ہو سکی, پرسوں بھی نہیں ہو سکی, آج بھی نہیں ہو سکی. تو اچانک سے یہ تبدیلی کیوں ہوئی اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا, لیکن یہ اہم تبدیلی اڈیالہ جیل سے ہو چکی ہے. مین وائل آج ایک انتظار کیا جا رہا تھا اہم اپوائنٹمنٹ کا, کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کی تقرری کر دی جائے گی. محمود اچکزئی کا آج نوٹیفیکیشن ایکسپیکٹڈ تھا. بڑا پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے تھے کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے اسپیکر صاحب سے ملاقاتوں کے بعد, تو ہر صورت ایک آدھ دن میں ہو جائے گا. لیکن ایز اف ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. دیٹ مینس کہ یہ معاملہ کہیں کھٹائی میں پڑ سکتا ہے, ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی ابہام ہے, یا پھر اگر اور ڈیلے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہانہ سامنے ایسا آ سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی رک سکتی ہے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے یہ معاملہ. پی ٹی آئی نے اس ساری صورتحال میں فوکس اپنا جو ہے وہ 8 فروری کی احتجاجی کال کی جانب رکھ لیا ہے. کچھ لوگ ایسا انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ جناب کس طرف معاملات بڑھیں گے, یعنی کچھ بڑا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایز اف ناؤ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کریں گے, لیکن انڈیکیٹرز کچھ ایسے ہی مل رہے ہیں. اسی ساری صورتحال میں پی ٹی آئی پنجاب نے اپنے تمام ریجنل صدور کو ایک ہنگامی مراسلہ جاری کیا, اور 24 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہوئے ان سے یہ کہا گیا کہ 8 فروری کے احتجاج کا پلان جو ہے وہ تحریری طور پر پیش کیا جائے پارٹی کی تنظیم کو. یعنی یہ خط عالیہ حمزہ کی جانب سے لکھا گیا, اور انہوں نے ریجنل صدور کو یہ کہا کہ آپ جو بھی 8 فروری کو احتجاج کرنا چاہتے ہیں اس کی پلاننگ یا اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی, اس بارے میں آپ تحریری طور پر ہمیں آگاہ کریں.
اب ریجنل سے دور کب تک یہ پلان تیار کرتے ہیں, کب پیش کرتے ہیں, ابھی وقت کم ہے اور مقابلہ تھوڑا سخت ہے کیونکہ 8 فروری میں اب بہت زیادہ دن نہیں رہ گئے. مین وائل خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, ایک بڑا اعلان متوقع ہے آئندہ چند دنوں میں. آپ کو یاد ہوگا کہ طلبہ تنظیموں نے یہ مطالبہ کیا تھا, ISF نے خاص طور پہ, کہ خیبر پختونخوا میں طلبہ تنظیمیں بحال کر دی جائیں. انہوں نے یہ مطالبہ وزیر اعلیٰ سے بھی کیا اور پھر یہ مطالبہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم میں بھی کیا گیا اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنے اعلامیہ کا حصہ بھی بنایا. آج کی پیش رفت یہ ہے کہ جو مینا خان آفریدی ہیں وزیر تعلیم و بلدیات, ان کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا جس میں طلبہ تنظیموں کے نمائندگان کو آج بلایا گیا ان کا موقف سننے کے لیے. اس میں صرف ISF کے لوگ ہی شامل نہیں تھے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی تھی, اسلامی جمعیت طلبہ ان کی نمائندگی بھی تھی, اور پھر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن, یہ بھی لوگ آئے اپنے وفد کے ساتھ اور انہوں نے اپنی اپنی سفارشات پیش کی. اب ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو اپنی سفارشات پیش کرے گی وزیر اعلیٰ کو, اور عین ممکن ہے کہ بہت جلد خیبر پختونخوا میں طلبہ تنظیمیں بحال کر دی جائیں. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر موومنٹ کے اعتبار سے یا پولیٹیکل انوائرمنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی سچویشن بدلی نظر آئے گی. اس حوالے سے آپ کو بعد میں اپڈیٹ کریں گے. اسی ساری صورتحال کے دوران تحریک تحفظ آئین پاکستان, جن کے اوپر بنیادی طور پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے, انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے کچھ نوٹیفکیشنز جاری کیے ہیں اور ساتھ میں ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ہم نے 8 فروری کے احتجاج کے لیے کچھ کوارڈینیشن کمیٹیاں قائم کی ہیں. مرکزی کمیٹی الگ ہے, ریجنل کمیٹی الگ ہے, صوبائی کمیٹی الگ ہے. تو ان کمیٹیوں کی کیا ذمہ داری ہے, میں کوٹ اینڈ کوٹ ان کا اعلامیہ آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دیتا ہوں, جو اب سے تھوڑی دیر پہلے ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے باضابطہ جاری کیا گیا ہے. میڈیا کو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو مرکزی کمیٹی قائم کی گئی ہے اس میں چیف آرگنائزر PTI پنجاب عالیہ حمزہ شامل ہیں, اپوزیشن لیڈر پنجاب معین قریشی, سنی اتحاد کونسل اور ایک اور جماعت کو بھی نمائندگی دی گئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ 8 فروری جمہوری اصولوں کے تحفظ کی جدوجہد میں ایک فیصلہ کن موڑ ہے, لہٰذا تحریک کی مرکزی کوارڈینیشن کمیٹی ہڑتال کی مکمل نگرانی, رہنمائی اور رابطہ کاری کے فرائض انجام دے گی. یہ کمیٹی تمام صوبائی اور علاقائی کمیٹیوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہے گی اور ہڑتال کی تیاریوں, پیش رفت اور نتائج کا جائزہ لے گی. ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے. اس میں مزید لکھا گیا ہے کہ ملک بھر میں 8 فروری کی سرگرمیوں کی نگرانی, ضروری رہنمائی فراہم کرنا اور کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے فوری اقدامات یقینی بنانا بھی ان کمیٹیوں کی ذمہ داری ہوگی. ساتھ میں کچھ صوبائی اور ریجنل کمیٹیز کی ذمہ داری بھی عائد کی گئی ہے کہ یہ کمیٹیاں فوری طور پر عوام, تاجروں اور مزدوروں سمیت طلبہ, وکلاء اور دیگر جو پیشہ ورانہ تنظیمیں ہیں یا شعبے ہیں ان سے رابطے قائم کریں گی اور کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ شرکت عوامی سطح پر یقینی بنائی جائے. اب آ جائیے ذرا جو میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا اقرار الحسن کی جماعت کے حوالے سے. اقرار الحسن صاحب نے, آپ کو پتہ ہے کہ آج اپنی سیاسی تحریک کا باقاعدہ اعلان کرنا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں پارٹی کا اعلان, وہ کہتے ہیں کہ ابھی پارٹی نہیں, پارٹی بعد میں بنے گی, ابھی تحریک کا اعلان. اور انہوں نے عوام راج تحریک کا ایک طرح سے باقاعدہ آغاز کر دیا. انہوں نے اس کا جھنڈا ہے وہ بھی ریویل کر دیا اور بتایا گیا کہ اس تحریک کا مقصد برابری کا موقع ہے سب کے لیے, جہاں سب کو میرٹ کے اوپر نمائندگی مل سکے. وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا, لیکن پارٹی میں جس کو عہدہ ملے وہ میرٹ پر ملے. خیر, یہ آغاز ہے. اس ملک میں سب کو حق ہے اپنی آئینی قانونی طور پہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز چلانے کا یا پارٹی بنانے کا. ان کا یہ جو نام ہے عوام راج تحریک, اسی طرح کا ملتا جلتا نام جو ہے عوامی راج پارٹی, یہ جمشید دستی صاحب نے رجسٹرڈ کرا رکھی ہے الیکشن کمیشن میں. جمشید دستی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور انہوں نے سملر نام کے ساتھ, یہی والی آلموسٹ سملر ہی ہے, ان کا عوام راج ہے اور جمشید دستی کا عوامی راج پارٹی ہے. تو وہ رجسٹرڈ ہے اور اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ملتا جلتا نام ہو تو جس کا پہلے نام ہوتا ہے وہ برقرار رہ جاتا ہے, دوسرے کو چینج کرنا پڑتا ہے نام یا پھر جو سمبل ہے. اگر ملتے جلتے ہوں تو پھر معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا جاتا ہے. تو ابھی تو خیر انہوں نے سیاسی پارٹی اپنی رجسٹر نہیں کرائی, جب وہ مرحلہ آئے گا تب شاید کوئی جس طرح کا معاملہ سامنے آئے. بہرحال اقرار الحسن صاحب نے اب اپنی موومنٹ شروع کر دی ہے. آپ لوگ اس موومنٹ کا حصہ بننا چاہیں گے یا نہیں, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.